بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض قرآنی آیات کی عظمت و فضیلت۔ قرآن کریم کی صورتوں کی عظمت و فضیلت تو آپ کے سامنے آ گئی ہے، جبکہ اس کتاب مقدس کی تو آیات بھی بڑے بڑے مقام و مرتبہ والی ہیں۔ لہٰذا آئیے اب دیکھیں کہ کس کس آیات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت و فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کریم کی آیات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی عظمت و فضیلت بتائی ہے۔ مثلا جس کھانے کو بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور مسند احمد میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا اکٹھا کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے اور برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ بسم اللہ کی عظمت و برکت تو اس قدر ہے کہ رات سونے سے قبل دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان نہیں کھول سکتا۔ جو کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیے جائیں وہ شیاطین و جنات کے شر و فتن سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور سونے سے پہلے، گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے اور برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان اور جن پھیل جاتے ہیں۔ عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دو اور گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کا برتن بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دو اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ملے تو کوئی چیز آڑی رکھ دو۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے اور اس سے شیطان الگ ہو جاتا ہے اور آدمی شیطان کے شر و فتن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں ہے، اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا اور ہر طرح کی برائی اور خسارے سے بچا لیا گیا۔ پھر شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے، تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، کفایت کیا گیا اور محفوظ کیا گیا۔